wish to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025. 27वीं आईनी तरमीम के बिल में पहली बात, चेयरमैन साहब पहली बात जी, आप अगर नहीं सुनेंगे तो इधर से भी कोई नहीं बोल सकेगा। सर इसमें टोटल 49 क्लॉजेज हैं, लेकिन मैं ये वजाहत कर दूं कि 3 मेन सब्जेक्ट एरियाज़ हैं और 2 एंसिलरी हैं। 5 सब्जेक्ट एरियाज़ को ये एड्रेस करेगा। ये तजवीज़ लाई गई है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान भर की जो जमहूरी जमातें हैं, उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में ये तय किया कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मिल के चलना है और जद्दोजहद भी करनी है, और कुछ फंडामेंटल्स तय हुए। उनमें एक जो नुक्ता था वो था वफाकी आइनी अदालत का क़याम, जिसमें सारों सूबों के जजेस जो हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, उनकी मौजूदगी हो, और वो जो आइनी मामलात हैं आइन पाकिस्तान में, वो जो क्लॉजेज़ हैं आइन की जो डील करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन से या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिका, जो हमारे आज के कानून में आर्टिकल 184, आर्टिकल 186, फिर 187 में कुछ पावर्स हैं, फिर सदर साहब कई दफ़ा रेफरेंस फाइल करते हैं, भेजते हैं, उस पर ओपिनियन लेते हैं। वो मामलात जो हैं वो आइनी अदालत सुने, और हमारी जो रेगुलर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनका जो मौजूदा ढांचा इसी तरह बरकरार रहे। उसमें सर सिविल, दीवानी, फौजदारी, रेंट, फैमिली, कॉरपोरेट, कमर्शियल, वो सारे मामलात जो कि 60,000 से ज़ायद केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो वहाँ पे उनके फ़ैसले हों और वही फ़ाइनल अदालत होगी, उसकी कोई फ़र्दर अपील नहीं है। सर पिछले 26वीं आइनी तरमीम में जब हमने इस पर मुशावरत की तो कुछ दोस्तों ने ये कहा कि आप इतनी बड़ी ट्रांजिशन की तरफ ना जाएं, इतनी बड़ी तब्दीली की तरफ ना जाएं, आप ट्रांजिशन के साथ चलें, आप आइनी बेंचेस बना के तजर्बा करें, मामलात शायद इससे बेहतर हो जाएं, और जो मुकदमात का तस्फिया है सुप्रीम कोर्ट में वो बेहतर हो जाए, उसकी रफ्तार बेहतर हो जाए। सर हमने बेंचेस 2/3 मेजॉरिटी से इसी ऐवान में ये बिल पास हुआ, कौमी असम्बली ने पास किया, सदर मुमलिकत ने असेंट किया, ये बिल पास हुआ, आइनी बेंचेस बन गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सर था ये कि वही अदालत है, वही जज साहिबान हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने नामजद कर देते थे, वो दिन का ज़्यादातर टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन सुनते थे, वो जो मामलात उनकी जुरिस्डिक्शन में थे, और बाकी टाइम पे दीगर मुकदमात भी। लेकिन सर फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 5 या 6% मुकदमात हैं टोटल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सर वो कोर्ट का 40% वक्त जो है वो ले जाते हैं, और बाकी मुकदमात वहीं के वहीं खड़े थे। दूसरा सर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी ये कोर्ट विद इन कोर्ट है, कुछ ने ये कहा कि जी बेंचेस जो हैं वो जुडिशल कमीशन बनाता है, उसमें लेजिस्लेचर भी बैठी है, उसमें एग्जेक्टिव भी है, ये क्यों होगा, ये एतराज़ात थे। तवील मुशावरत के बाद ये तय किया है, तमाम सियासी क़ुव्वतों से मशवरा करने के बाद, और अपोजिशन से भी गुजारिश की थी कि आप इस पर राय दें, वो देते रहे हैं मीडिया के ज़रिए भी, और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई। हमने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आइनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। सर अब ये तब्दीली आने की वजह से तकरीबन 40 ऐसी क्लॉजेज़ हैं आइन की जिनमें तब्दीली करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लफ्ज़ आइनी अदालत यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र होगा, या उसके चीफ जस्टिस का, या उसके जजेस का होगा जिक्र। इस वजह से तकरीबन 40 जो हैं क्लॉजेज़ 49 में से वो कॉन्सिक्वेंशियल इन नेचर हैं, यानी कि वो आइन की किसी क्लॉज का वो जो मफहूम है तब्दील नहीं कर रहे, उसमें सिर्फ उसका जिक्र किया जा रहा है। सर दूसरा एक इशू आया, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। 1973 के आइन में सर आर्टिकल 200 में इसको एड्रेस किया गया, और आर्टिकल 200 में ये कहा गया कि किसी भी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में सदर मुमलिकत ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो इख्तियार ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की एडवाइस पे इस्तेमाल होता था, लेकिन उसके लिए उस हाई कोर्ट जहाँ से वो जा रहे हैं चीफ़ जस्टिस साहब को, जिस हाई कोर्ट में वो जाएंगे उसके चीफ़ जस्टिस साहब को, और
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وہ اعتماد میں لیں گے، یعنی کہ ان سے کنسلٹیشن کریں گے، اور اس کے بعد وہ تبادلہ جج کی رضا کے بغیر 2 سال کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اگر 2 سال سے زائد عرصہ آپ نے انہیں بھیجنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ان کی کنسنٹ لینا پڑے گی۔ 18ویں ترمیم میں وہ جو 2 سال والا معاملہ تھا اس کو بھی نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی کنسنٹ لیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں وہی کی وہی پروویژن اسی طرح رہی، لیکن اس وقت بھی تجویز آئی تھی کہ اس میں بار بار یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جی ایگزیکٹو کا کیوں عمل دخل ہے، تو یہ معاملہ بھی آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دے دیں۔ تو تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کسی جج کو بھیجنا ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ بلوچستان ایک چھوٹا ہائی کورٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ آپ ریکوڈے کے ایک پروجیکٹ ہے، سیندک ہے، منرلز کے کام بڑھ رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہیں۔ وہاں پہ اگر بلوچستان کے چیف جسٹس صاحب یا وہاں کی بار یا ججز مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 2 سال کے لیے کمپنی کارپوریٹ میں جو جج تجربہ زیادہ رکھتے ہیں انہیں مہمان کے طور پہ بھیجیں، وہ وہاں پہ سرو کریں، واپس چلے جائیں۔ وائس ورثہ اسلام آباد لاہور میں یہ ہو سکتا ہے، پشاور اور کراچی میں ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ جج صاحبان خود خواہش کر دیتے ہیں کہ میرے کو فیملی ایشوز ہے، بچے پریکٹس کر رہے ہیں میرے اسی ہائی کورٹ میں، اور میں انہیں ڈسلوج نہیں کرنا چاہتا، میں کسی دوسرے ہائی کورٹ میں جا کے کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں کہ ان کے بیٹے یا بیٹیاں یہاں پہ وکالت کرتی ہیں۔ یہ ہمارے ہمسایہ ملک میں رائج ہے۔ ہم نے کہا اس سے آپ یہ جو رول ہے وزیر اعظم کا ایگزیکٹو کا ایڈوائس پہ وہ نکال دیں۔ یہ معاملہ بھی جو کمیشن ہے ججز اپوائنٹمنٹ کا، JCP جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انڈر آرٹیکل 175، اس کے سپرد کر دیا جائے، جس میں چیف جسٹس ہوں گے، جس میں 4 اور ججز ہوں گے، جس میں بار کا نمائندہ ہے، جہاں پہ 2 اپوزیشن کے 2 ٹریری بینچز کے ممبران ہیں، جس میں اٹارنی جنرل بھی بیٹھتا ہے، وہ آل انکلوسیو ہے، جو کہ 18ویں ترمیم کی عین روح کے مطابق بنایا گیا۔ اور ساتھ میں جو 2 ہائی کورٹس انوالو ہوں گے ان کے چیف ججز کو بھی بنایا جائے۔ اس میں سیف گارڈز بھی دیے گئے ہیں۔ سیف گارڈز یہ ہیں کہ چیف جسٹس جس صوبے میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی چیف جسٹس، ان سے سینئر جج کو نہیں بھیجا جائے گا تاکہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔ اس میں جوڈیشل کمیشن پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ جج صاحب کو بلا کے اس کی کنسنٹ کی بات کرنا چاہیں، کنسنٹ کے علاوہ کرنا چاہیں، کن ٹرمز پہ بھیجنا چاہتے ہیں، کتنے عرصے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، وہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ پیچھے ٹرانسفرز ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ ایک فیڈریشن کا ہائی کورٹ ہے، کہا گیا کہ ایسے علاقے جن کی نمائندگی نہیں ہے، سندھ انٹیریئر سے، بلوچستان سے، پنجاب کے ساؤتھ آف پنجاب سے، وہاں سے ججز کو ٹرانسفر کیا گیا تو ان کی سینیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے گیا، انہوں نے معاملہ پھر صدر مملکت کو ریفر کیا، اور یہ بات وہ مانے کہ جو سینیورٹی ہے وہ شروع ہوگی فرام دا ڈیٹ ہی ٹیکس فرسٹ اوتھ ایز اے جج آف ہائی کورٹ۔ یہ تو بڑی غیر مناسب بات ہے کہ ایک جج نے 2016 میں اوتھ لیا اور انہوں نے 8 سال کام کیا کراچی میں، اور اس کے بعد انہیں آپ نے بھجوا دیا لاہور میں، اور لاہور میں جا کے وہ جو 2020-21 میں اپوائنٹ ہوئے ججز ان کے نیچے جا کے بیٹھے روسٹر میں، تو یہ غیر مناسب بات تھی۔ وہ معاملہ حل کر دیا ہے کہ وہ جج صاحبان اپنی سینیورٹی جو ہیں اوریجنل سینیورٹی کیری کریں گے، وہ عارضی ہوگا یا مستقل ہوگا، اس میں ان کی 2 سارے کنٹورز دے دیے گئے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں سر، سینٹ کے الیکشنز ہوئے، سارے ملک میں ہو گئے، لیکن کچھ سیاسی کشمکش بھی تھی، کچھ عدالتی فیصلے تھے، دونوں فریقین اپنے موقف پہ قائم تھے، معاملہ عدالتوں میں رہا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن سر 1 سال سے زائد عرصے کی تاخیر سے ہوا، اور اسی فلور پہ اس کا ذکر ہوتا رہا ہے، آپ کی رولنگ بھی ہے سر چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن پہ، اللہ نے کیا ہو گیا۔ اب یہ ایک ابہام رہنا تھا تھرو آؤٹ، اور کل کو بھی ایسی صورتحال آ سکتی تھی۔ ان کے ٹینیور کی پروٹیکشن اور جو سینٹ کی ہارمنی ہے، یعنی کہ سینٹ کبھی تحلیل نہیں ہوتی اور ہر 3 سال کے بعد سینٹ کے الیکشنز کے بعد اوتھ ہوتے ہیں، اور پہلا کام چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے۔ اس کو کسی ابہام اور تنازع سے بچانے کے لیے سر اس کو سیونگ کلاز دی گئی ہے، اس کو ایکسپلین کر دیا گیا یہ کس طرح ہوگا۔ چھوٹے صوبوں نے سر یہ مطالبہ کیا کہ جو 11% ہے کیبنٹ کا آپ نے رکھا ہے کہ ٹوٹل سٹرینتھ کا 11% سے زیادہ نہیں ہوگا،
पंजाब जैसे बड़े सूबे में जहाँ पे असम्बली जो है वो 350 से ज़ायद पे है, वहाँ ये मसला नहीं आता, क्योंकि 34 या 40 अगर महकमे हैं तो उनका 11% 45-46 लोगों पे बनेगा। सर बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला था, कह दिया गया जी 15 या 11% में से जो हायर साइड पे वो कर लें, लेकिन उसके बावजूद वो 15 से आगे नहीं से जा सकते। अब सर पाकिस्तान की जोग्राफिए में कोई आधा पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के हिस्से में है, एडमिनिस्ट्रेटिव मसले हैं, उनके दीगर मसाइल हैं। वो बार बार कहते थे जी हमें कैबिनेट साइज़ थोड़ा सा बेहतर कर दें, क्योंकि इससे हमारा काम नहीं चलता, महकमे बहुत ज़्यादा हैं और क्वालिटी की गवर्नेंस नहीं होती। सिंध ने भी सर ये शिकायत की कि उनका भी नंबर ऑफ़ MPs के हिसाब से महकमे ज़्यादा हैं, वजारतें कम हैं, इसलिए देखें खैबर पख्तूनख्वा का भी इशू होगा। मासवाए पंजाब के ये था सर, उस 11 को बहुत सोच समझ के तजवीज़ लेके आए हैं। ये सब तजावीज़ हैं सर, ये बिल की शक्ल में आई हैं। पास करने का, रिजेक्ट करने का इख्तियार इस मुवक्कर ऐवान का है। आप 2/3 से पास करेंगे ये आइन का हिस्सा बनेगा, आप नहीं करेंगे ये बिल की सूरत में वैसे ही वापस हो जाएगा। सर वो 13% किया है। एडवाइज़र्स पहले 5 की इजाज़त थी, सर नई जहते हैं, बहुत टेक्निकल एरियाज़ है, AI आ गई है, डिजिटल रिफॉर्मेशन हो गई है, इकॉनमी के कई कंटूर्स बदले हैं। हुकूमतों के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो थोड़ा इसको स्ट्रेच करें। इसमें हमारे दोस्तों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि इसको बहुत थोड़ा आप करें। बाकी दीगर दोस्तों से भी मुशावरत की, सबका ख्याल था कि बहुत ज़्यादा ना 5 से 7 पे लेके गए हैं, एंड दैट्स ऑल। ये भी तजवीज़ है। सर इसी तरह 243 के बारे में बड़ी डिबेट हुई है मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी कि पता नहीं क्या आ रहा है, पता नहीं क्या होने जा रहा है। सर उसमें इबहाम को दूर करने के लिए मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं वो रेलिवेंट क्लॉज जो है उसका मुतालिया कर दूं, ताकि कोई चीज़ ये ना हो कि ये समझ नहीं आई और इसका हमें पता नहीं चला। ये है सर सर्विसेज के बारे में। इसमें सर तब्दीली की क्यों ज़रूरत पेश आई? जनाब चेयरमैन, अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे अपना ख़ास फजल किया और हमेशा से रहा है, लेकिन उसकी रहमतों की जो बरसात और उसके फजलो करम का जो आलम हमने मई 2025 में देखा, उस पे सारी दुनिया जो है उसकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं। पाकिस्तान पे एक झूठा इल्ज़ाम लगा के भारत ने एक ढोंग रचा के पाकिस्तान की इलाकाई सलामती को वायलेट करने की कोशिश की, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा की, और फिर जो बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया अफवाज पाकिस्तान ने, उसकी पूरी दुनिया मुतरफ है। चाहे वो सुपर पावर्स हैं, चाहे वो इस्लामी ब्लॉक के ममालिक हैं, चाहे वो इस रीजन में बसने वाले दीगर लोग हैं। जनाब चेयरमैन, जब स्ट्रेटिजिक चीज़ों की बात होती है तो मेरे ख्याल में हमें बहुत एहतियात के साथ बातें करना चाहिए, और मैं ये अर्ज़ करूँगा अपने दोस्तों से कि इस सारी स्कीम को पहले पढ़ के समझ के इस पे ज़रूर बहस भी करें, इसको डिस्कस भी करें, लेकिन इसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार और सालमियत का अंसर ज़रूर मलहूज़ ख़ातर रखिएगा। जिन जवानों ने शहादतें दी हैं और जिन जवानों ने ये जंग जीत के दी है और जिन कमांडरों ने इसको लीड किया है, वो कौमी हीरो हैं। हमें उनकी इज़्ज़त और वक़ार का एहसास है। अब जो नए ज़माने की जो जहतें हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं, उनको सामने रखते हुए 243 में कुछ चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। कोई सस्पेंस नहीं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। पहली बात तो ये है सर कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो रवाजन कन्वेंशनली हमारी आर्मी नहीं था, कमांडर इन चीफ ही हम कहते थे। जो मिलिट्री के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वही लीड करते थे डिफेंस फोर्सेस को। फिर हमने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाई और उसके चेयरमैन एक मुकर्रर किए। अब तजवीज़ ये है कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने, क्योंकि उनकी खिदमात और हालिया जंग में उनकी जो कामयाबी है और जो इज़्ज़त और तकरीम उन्होंने दीगर सर्विसेज चीफ्स के साथ मिलकर इस कौम को पेश की है, इस कौम ने उसको रिकग्नाइज़ करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, रैंक है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम वट एवर इज़ मैंशनड इन द लॉ वो ओहदा छोड़ देते हैं अनलेस अंटिल ही हैज़ बिन ग्रांटेड एक्सटेंशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो वजाहत इसमें मौजूद है
لیکن فیلڈ مارشل ہیں یا مارشل آف دی ایئر فورس ہیں یا ایڈمرل آف دا فلیٹ ہیں، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، بحریہ کے لیے، فضائیہ کے لیے اور بری افواج کے لیے، ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قومی ہیروز ہوں گے جن کو یہ ٹائٹل دیا جائے گا. اور یہ ٹائٹل سر ساری دنیا میں تاحیات ہے. اٹس اے ٹائٹل کہ آپ کو ان خدمات کے صلے میں قوم نے اس اعزاز سے نوازا کہ آپ فیلڈ مارشل کہلائیں گے. اس کی بابت یہ وضاحت کر دی گئی ہے اور ساتھ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس ٹائٹل کو بھی آپ نے کیونکہ پروٹیکشن دینی ہے آئینی، تو اس کے بابت یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی امپیچمنٹ یا ریورسل جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوگا، وہ پارلیمان کا اختیار ہوگا، کیونکہ وہ ساری قوم کا ہیرو ہے، کسی ایک وزیر اعظم کا یا ایگزیکٹو کا ہیرو نہیں ہے. میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیبیٹ جو ہے اس حوالے سے جنریٹ ہو اور اس پہ جو چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. سر دس از امینڈمنٹ آف آرٹیکل 243. میں ترجمہ بھی کروں گا اپنے بھائیوں کے لیے، جو میرے دوست ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسلیٹڈ ویسے آ گیا ہوگا. In the Constitution, in Article 243 for Clause 4, following shall be substituted, namely, the President shall, on the advice of Prime Minister, appoint the Chief of Army Staff, concurrently the Chief of Defence Forces. جو میں نے کہا جو اوریجنل اسکیم ہے اور یہ دنیا کے بے تحاشا ممالک میں رائج ہے، وہ آ جائیں گے. آرمی چیف جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. دا چیف آف نیول اسٹاف اور چیف آف ایئر اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی طرح وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوا کرے گی. اس کے ساتھ سر یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے سیلریز الاؤنسز کی ڈٹرمنیشن وہیں سے ہوگی، وہ پہلے بھی وہی ہے. اب جو نئی کلازز ڈالی گئی ہیں وہ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ہیں جی. 5 کہتی ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلاز 4 the office of chairman joint chief of staff committee shall stand abolished with effect from 27th day of November 2025. جو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں سر وہ بھی ہمارے قومی ہیرو ہیں. ان کے مدت ملازمت جب انہوں نے وہ اپوائنٹمنٹ ان کی ختم ہوگی اس کے بعد سر یہ عہدہ ابالش ہوگا. ان کے کرنسی آف پیریڈ میں سر پارلیمان یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ انہیں اس عہدے سے ہم محروم کریں. لیکن اس کے بعد نئی تقرری نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انہی کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داری سونپنی ہے. یہ تجویز ہے. تجویز یہ ہے کلاس 6 میں that the Prime Minister shall on the recommendation of Chief of Army Staff concurrently the Chief of Defence Forces appoint the Commander of National Strategic Command from members of Pakistan Army and shall also determine his salaries. یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے فنکشنز میں سے ایک یہ بھی فنکشن ہے. یہ ایک حساس معاملہ ہے سر. جو ہمارے ایسٹس ہیں، جو ہمارے دفاعی کیپیبلٹیز ہیں، میزائل سسٹم ہے، دیگر کیپیبلٹیز ہیں، نیوکلیر کیپیبلٹیز، اس کے لیے ایک رسپانسبلٹی ہے. تو اس کی اپوائنٹمنٹ بھی وزیر اعظم کریں گے. Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ رائج ہے. کمانڈ وہ ریلنکوش کر دیں گے. اگر وہ چیف آف ایئر ہیں تو اپنا ٹائم جب ان کا مکمل ہوگا وہ کمانڈ ریلنکوش کریں گے. آرمی چیف ہیں اس ٹائم کے مطابق کریں گے. لیکن یہ جو ان کو ٹائٹل اور رینک فیلڈ مارشل کا اگر کسی کو دیا گیا تو آئین اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. 9 میں ہے the provisions of article 248 as applicable to president shall mutatis mutandis apply to field marshal, marshal of air force and admiral of fleet. جو میں نے بات کی ہے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اپنی ساری عمر دی، اس نے اس ملک کی خدمت میں ایک جنگ جیتی، ایک نہیں کئی اور محاذوں پہ کامیابی حاصل کی، قوم نے اسے اس ٹائٹل سے نوازا، تو یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ ٹائٹل واپس لے لیں. یہ اس ایوان کا اختیار ہے. یہ دونوں ایوان جوائنٹ سٹنگ میں بائی ووٹ اس کو کر سکتے ہیں، جو صدر کو مؤاخذہ کرنے کا طریقہ ہے. سر آن کمپلیشن آف ٹرم آف ہز کمانڈ، یہ وہ بات ہے جس کی وضاحت میں انڈر دی لا the federal government shall determine the responsibilities and duties of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet in the interest of state. کہ جب وہ کمانڈ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد وفاقی حکومت کے لیے اوپن ہوگا کہ ان کو کسی اعزازی مشاورتی جس بھی کیپیسٹی میں وہ انہیں کہیں، کیونکہ وہ قوم کا سرمایہ ہے، یونیفارم میں ہیں، ٹائٹل آپ نے دیا ہوا ہے، تو وہ آپشن بھی دے دی گئی ہے. The president
shall on the advice of Prime Minister determine the salary allowances and so of the officers of these three forces. تو سر یہ ساری وہ بات تھی آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اب آپ نے ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے. میرے خیال میں یہ کچھ ٹاپکس ہیں جن پہ میں نے کہہ دیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنے جا رہے ہیں ہم. ججز ٹرانسفر کے اوپر میں نے بات کر دی. سینٹ الیکشنز ایک ٹائم پہ ہوا کریں گے اور ابہام دور کرنے کی بات کر دی. کیبنٹ کی بات ہو گئی. 243 کی جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں اور اس پہ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ ہماری سیاستیں ہمارا سب کچھ ہمارے ملک کے لیے ہے. ملک کی عزت وقار اور سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ڈیبیٹ کریں. سر آنکھوں پہ اس کا جواب دیں گے. سر دو چیزیں چھوٹی چھوٹی اور ہیں جی, دو چیزیں اور ہیں. ایک پریزیڈینشل امیونٹی کے اوپر ڈیبیٹ چلی ہوئی تھی, وہ کمیٹی میں معاملہ ڈیبیٹ ہوگا. دوسرا ہمارے حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور ہماری حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے 2 بل آلریڈی انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے, جو کہ آلریڈی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں. وزیر اعظم صاحب سے جب ان دوستوں کی ملاقات ہوئی اور عوامی نیشنل پارٹی کی بھی ایک تجویز جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ آئی, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب صوبہ خیبر پختونخوا کا نام NWFP سے بدلا جا رہا تھا تو ان کا یہ تقاضا تھا کہ اسے پختونخوا کے نام سے یاد کیا جائے. باہر کیف اس وقت 18ویں ترمیم میں اسے خیبر پختونخوا رکھا گیا. ہم نے کہا کہ جی آپ, کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سر یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بل کو بھی دیکھیں اور جو اس کے علاوہ بہتر تجویز ہے وہ بھی دیکھیں. ہماری حلیف اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو پروویژنز ہیں جو اس بل کا حصہ ہیں اس کی اپروول تو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے لی ہے, جو ان کا ایک رواج ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہی رہتے ہیں. لیکن اس کے باہر جو تجاویز ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا مقامی حکومتوں کو فائنینشلی با اختیار بنانے کا اور ان کا یہ کہ ان کے ٹینیور کو پروٹیکشن دی جائے, اور جو پنجاب اسمبلی کی ایک ریزولوشن آئی, یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب نے آج کیبنٹ میں یہ ہدایت کی کہ وہ دوست کمیٹی میں اگر ان کو اٹھاتے ہیں تو رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق ہم کوشش کریں کہ اس پہ اتفاق رائے ہو. بلوچستان عوامی پارٹی کا صوبائی سیٹوں میں اضافے کا جو مطالبہ ہے کہ صوبہ بہت بڑا ہے اور حلقے بہت بڑے آبادی کام میں, تو اس میں اگر 65 سے اسے 90 یا 95 کر دیا جائے وہ بات بھی وہاں پہ ہو سکتی ہے. ایمل ولی خان صاحب کی جو تجویز ہے کہ اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں کہ جہاں پہ پختون بستے ہیں اس صوبے کا نام, جیسے بلوچوں کے صوبے کے لیے ہم بلوچستان اور سندھی بھائیوں کا سندھ اور پنجابیوں کا پنجاب ہے, تو یہ بھی آپ ڈیبیٹ کر لیں وہاں پہ. سر جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ سیاستدان ہمیشہ مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے منطق سے ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں. میں سر دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج اپنے اپوزیشن کے بھائیوں کو کہ انہوں نے اس نازک موقع کے اوپر تحمل کے ساتھ یہ بات سنی. ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور مجھے ہدایت ہے اپنے حلیف جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی, وزیر اعظم صاحب کی بھی, کہ میں پھر انہیں آج ایک دفعہ استدعا کروں کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئیں, آپ بیٹھ کے یہاں پہ ڈیبیٹ کریں. یہ آپ کا ڈیسیژن ہوگا. فلور آف ہاؤس پہ سر یہ جو بات کریں گے ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں. میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہوگی کہ بل کی کاپیاں آپ کے سامنے ہیں, جو آپ کے سامنے رکھا ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. لاز جو ہیں, قوانین جو ہیں, وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں سر. پیپل آف پاکستان شوڈ بی بینیفٹڈ. ہم نے اس نیت سے یہ چیزیں کی ہیں کہ نظام میں بھی استحکام رہے. کچھ چیزیں آپ اس پہ نتیجے عکس کریں گے بٹوین دا لائنز, تو بالکل میں کھل کے یہ بات کروں گا کہ سو موٹو کا اختیار ختم کیا ہے ہم نے. 184(3) کو ختم نہیں کیا, اس کو صرف وہاں سے اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیپٹر میں لے گئے ہیں. 186 ختم نہیں کیا, اس کو اٹھا کے ہم لے گئے ہیں اس ریلیونٹ چیپٹر میں. سو موٹو کا اختیار ہم نے ختم کیا ہے تاکہ پھر کوئی چیف جسٹس آ کے لوگوں کو بے لباس نہ کرے, ہسپتالوں میں چھاپے نہ مارے, وزیر اعظموں کو گھر نہ بھیجے, وزیر اعظموں کو سولیوں پہ نہ لٹکائے. تو اس نیت کے ساتھ یہ کیا. مجھے امید ہے کہ اپوزیشن کے بھی یہ دن پھرتے رہتے ہیں, آج ہم ہیں کل آپ ہوں گے. ملک کے استحکام کے لیے اچھی اسپرٹ کے ساتھ کام کریں. شخصیات کے نہیں سر, ملک کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں. اس نیت کے ساتھ آپ کے سپرد یہ کرتے ہیں. یہ تجاویز ہیں, ان کو آئین کی شکل آپ نے دینی ہے کیونکہ آپ با اختیار ہیں.